بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبق وطن کی شان، گزشتہ ویڈیو میں ہم یہ نظم اس کی بلند خوانی کر چکے ہیں، اور میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یہ تاکید کی تھی کہ آپ اس سبق کا سر ورق بنائیں گے۔ میں نے آپ کی آسانی کی خاطر بےحد سادہ سے انداز میں وطن کی شان کا سر ورق بنانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹا آپ اسی طرز پر تحریر کر سکتے ہیں، بےحد آسان ہے۔ آپ کسی بھی 2 کلر کے ہائی لائٹر یا مارکرز لے کر اس طرز پر لکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ آپ کسی بھی مارکر سے یا ہائی لائٹر سے وطن کی شان کے الفاظ لکھیں، خوبصورت اور جلی، اور جلی کا مطلب بالکل واضح، ٹھیک ہے۔ آپ خوش خط تحریر کریں اور پھر کسی بھی دوسرے رنگ سے یا کسی بھی دوسرے مارکر سے پھر اس کو آؤٹ لائن کر دیں۔ اس طرح خوبصورت سا سر ورق آپ کے سامنے آئے گا۔ اچھا بیٹا، ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلے سبق میں الفاظ کے معنی کی وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ عنوان ہے وطن کی شان، صفحہ نمبر 32۔ صفحہ نمبر 32، سبق وطن کی شان سامنے رکھیے کتاب۔ پہلے ہم ایک دفعہ پھر اس نظم کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مشق کی جانب بڑھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ جی بیٹا، سبق وطن کی شان، صفحہ نمبر 32 اس وقت آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ نظم ترنم کے ساتھ پڑھی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اسی انداز میں اسے یاد کر لیا ہوگا۔ آج میں اس سبق کے الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں۔ مطلب دیکھیے اس نظم کا۔ شاعر ہیں جناب ضیاء الحسن ضیاء صاحب۔ مطلب میں شاعر فرماتے ہیں، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اپنے وطن کی شان بڑھاتے ہوئے چلو، اس پاک سرزمین کو سجاتے ہوئے چلو۔ بیٹا وطن کسے کہتے ہیں؟ وطن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان کی زندگی کا اکثر حصہ گزرتا ہے، جہاں انسان کی پیدائش ہوتی ہے، جہاں انسان پرورش پالتا ہے، زندگی کا اکثر حصہ گزارتا ہے، اس جگہ کو وطن کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملک جہاں انسان رہتا ہے اور زندگی کا اکثر حصہ گزارتا ہے، اسے وطن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ ہے شان۔ شان کسے کہتے ہیں بیٹا؟ شان کہتے ہیں عزت اور آن بان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آج کے درس کا، ٹھیک ہے۔ شان یعنی کہ آن یا عزت، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہر سمت پھیل جائے اخوت کی روشنی، بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو۔ سمت، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، یہ لفظ سمت نہیں ہے، لفظ ہے سمت۔ اس کا درست تلفظ سین کے زبر کے ساتھ ہے۔ سمت طرف یا جانب کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جانب، ہر طرف اخوت کی روشنی پھیل جائے۔ اخوت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اخوت کہتے ہیں آپس میں بھائی بھائی ہونا، ٹھیک ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں بھائی چارہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائی چارہ، رے کے الف کے ساتھ، بھائی چارہ یعنی کہ آپس میں بھائی بھائی ہونا۔ بغض و حسد کو دل سے مٹاتے ہوئے چلو۔ حسد کے بارے میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا دیا تھا۔ حسد کہتے ہیں کسی سے جلنا، کسی کے فائدے کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا، ٹھیک ہے۔ بغض کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟
بغض کہتے ہیں دل میں بات رکھنا، دل میں کوئی برائی رکھنا، جسے کہتے ہیں کینہ، کینہ رکھنا، کینہ، کاف یہ نون اور ہے، کینہ، دل میں کوئی بھی بغض، کوئی بھی عداوت رکھنا، کوئی بھی برائی رکھنا۔ جاہل کوئی بھی شخص وطن میں نہ رہنے پائے، علم و ہنر کی شمع جلاتے ہوئے چلو۔ شمع تو آپ جانتے ہیں شمع کی جمع ہے بیٹا، شمع موم بتی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں لفظ ہے شمع، یعنی کہ موم بتی۔ ٹھیک ہے، چرچے ہوں چاروں سمت تمہارے ہی دوستو، اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو۔ چرچے جمع ہے، اس کا واحد ہے چرچا، ٹھیک ہے۔ چرچا کسے کہتے ہیں؟ چرچا کہتے ہیں شہرت کو، شہرت کو، شہرت کو کہتے ہیں چرچا، چرچا کہتے ہیں شہرت کو، مشہور ہونا۔ اپنے چلن کو ایسا بناتے ہوئے چلو، چلن کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یہ لفظ پہلے بھی گزرا تھا، سبق نیکی کا بدلہ کے ذیل میں گزرا تھا، وہاں بھی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ چلن کہتے ہیں کردار کو، کردار کو، انسان کے اعمال اور اخلاق کو، ٹھیک ہے۔ دشمن جو سر اٹھائے اٹھانے نہ دو کبھی، سب دشمنوں کو اپنے مٹاتے ہوئے چلو۔ پرچم کو سر بلند رکھو آن بان سے، اب تم قدم قدم سے ملاتے ہوئے چلو۔ پرچم کو سر بلند رکھو، سر بلند کہتے ہیں اونچا رکھنے کو، سر بلند یعنی کہ اونچا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرز پر حاشیہ آپ میرے ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو۔ سکہ بٹھانا کسے کہتے ہیں؟ دراصل یہ لفظ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ سکہ بٹھانا کہتے ہیں اپنی بات منوانا، اپنا کمال، اپنا ہنر منوانا، ٹھیک ہے۔ محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے اپنے آپ کو منوانا۔ اسی طرح ایک اور لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اپنا لوہا منوانا، اپنا لوہا منوانا، ٹھیک ہے۔ شجاعت بہادری کو کہا جاتا ہے، لفظ ہے شجاعت، شجاعت کا مطلب کیا ہے؟ بہادری۔ سکہ بٹھاؤ اپنی شجاعت کا غیر پر، یعنی غیروں سے تم اپنی بہادری کا لوہا منواؤ، ٹھیک ہے، یا غیروں سے اپنی بہادری کا اعتراف کرواؤ۔ جوہر بہادری کے دکھاتے ہوئے چلو، یہ جوہر ایک لفظ ہے، جو اور ہر الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے جوہر، ٹھیک ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جوہر کہتے ہیں ہنر کو، ہنر کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ کمال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے بہادری کا ہنر اور اپنے بہادری کے کمالات دوسروں سے منواؤ۔ انسانیت کو عام کرو اس جہان میں، سب کو ضیاء سبق یہ پڑھاتے ہوئے چلو۔ یہ ہے اس نظم کا مقطع۔ اس طرح 10 الفاظ کی وضاحت میں نے آج کی نظم کے ذیل میں کر دی ہے۔ آپ نے اگر سبق کا سر ورق آج نہیں بنایا تو جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے ابتدا میں سر ورق دکھایا، آپ اس طرز پر سر ورق بنا لیجئے، اور یہ جو الفاظ میں نے آج آپ کے سامنے واضح کیے ہیں، ان الفاظ کے معنی بھی تحریر کر لیجئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ صفحہ نمبر 33 ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، مشق صفحہ نمبر 33، نظم وطن کی شان آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 5 اجزاء دیے گئے ہیں۔ 5 سوالات سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو دیے گئے ہیں، جن کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اخوت کی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ اخوت کی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال ہے،
قدم سے قدم ملا کر چلنا کیوں ضروری ہے؟ تیسرا سوال ہے جہالت کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ چوتھا سوال شجاعت کا سکہ کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ اور پانچواں سوال وطن کی شان کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ بیٹا جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ان سوالات کے جوابات سے آگاہی دے رہا ہوں۔ جی بیٹا، مشق کے جوابات سے قبل آپ ایک دفعہ پھر نظم وطن کی شان کا ٹائٹل پیج دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ 2 طرز پر میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، جو آپ کو کلر مناسب لگیں آپ اس کلر میں تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں البتہ آپ نظم کی تصریح ضرور کر دیں، ٹھیک ہے؟ نظم کی وضاحت کر دیں۔ اسی طرح آپ چاہیں تو اس کو اس طرز پر بھی آؤٹ لائن کر سکتے ہیں، جیسے میں یہاں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، آپ اس طرز پر بھی اس کا آؤٹ لائن بنا سکتے ہیں۔ اور ایک ٹائٹل پیج جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، وطن کی شان دیکھ رہے ہیں آپ بیٹا، آپ اس طرز پر بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب چلتے ہیں سبق کے الفاظ معنی کی جانب، کیونکہ مشق سے قبل آپ کو الفاظ معنی تحریر کرنے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس طرز پر آپ الفاظ معنی تحریر کر سکتے ہیں اور سارے الفاظ یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں مشق کی جانب۔ جی بیٹا، مشق دیکھیے، دیکھ رہے ہیں؟ پہلا سوال اخوت کی روشنی کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے۔ اخوت کی روشنی سے مراد یہ ہے کہ تمام اہلیان وطن آپس میں بھائی بھائی بن کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ اخوت کی روشنی سے مراد یہ ہے کہ تمام اہلیان وطن آپس میں بھائی بھائی بن کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ دوسرا سوال دیکھیے، قدم سے قدم ملا کر چلنا کیوں ضروری ہے؟ قدم سے قدم ملا کر چلنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، چونکہ اتحاد میں برکت ہے، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ قدم سے قدم ملا کر چلو اور ایک ساتھ ترقی کا سفر طے کرو، ٹھیک ہے؟ چونکہ اتحاد میں برکت ہے، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ قدم سے قدم ملا کر چلو اور ایک ساتھ ترقی کا سفر طے کرو۔ تیسرا سوال دیکھیے، تیسرا سوال ہے جہالت کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جہالت کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے بیٹا، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے سوال نمبر 3 کا جواب۔ علم و ہنر کی روشنی پھیلا کر جہالت کے اندھیرے کو مٹایا جا سکتا ہے۔ علم و ہنر کی روشنی پھیلا کر جہالت کے اندھیرے کو مٹایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح 3 سوالات کے جوابات آپ نے اس طرز پر تحریر کرنے ہیں جیسا یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آج کا کام آپ نوٹ فرما لیں۔ آج کا کام ہے آپ سبق کے یعنی سبق وطن کی شان، اس کے الفاظ معانی تحریر کریں گے اور اسی طرز پر آپ مشق کے ابتدائی 3 سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مشق کے مزید حصے کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔